السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا جنوب مغربی یورپ میں دنیا کا ایک پرامن ملک اسپین، جسے ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے قدیم اس ملک میں بے شمار قوموں نے اپنا عروج و زوال دیکھا۔ کئی حکمران یہاں آئے اور کئی گئے، لیکن جو ترقی اسپین میں مسلمانوں کے دور میں کی ہے، بے شک آج کے اسپین کی ترقی کے پیچھے صدیوں پرانا وہ ہاتھ ہے جب اسپین کو افریقہ کے ایک مسلم اور اپنے وقت کے ایک ہر دل عزیز حکمران طارق بن زیاد نے شکست دے کر آنے والی 6 صدیوں کے لیے اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کے دور میں اسپین کو اندلس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں جو تھوڑے جزیرے فتح ہونے سے رہ گئے تھے، جن پر مکمل آبادی کرسچن کی تھی، آہستہ آہستہ مل کر مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ مسلمانوں کے آخری دور میں مسلمان حکمران کی نااتفاقیوں کا نتیجہ یہ نکلا، اندلس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونا پڑا۔ 12ویں صدی کے اختتام پر کئی جزیروں پر رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے مسیحی حکمرانوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنا شروع کر دی۔ مسلمان حکمران بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ 1469 میں مسلمانوں اور کرسچن نے اتحاد سے ملک کو چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ تجربہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ آزادی کی آواز دن بدن بلند ہوتی جا رہی تھی اور بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ لہذا مسلمانوں کو یہ ملک 1492 میں چھوڑنا پڑا، اور جو مسلمان شمالی افریقہ کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہوئے، صرف وہی زندہ بچے، باقی مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کئی ایک نے اپنا مذہب اسلام سے کیتھولک کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ بچ جائیں، لیکن ہسپانیہ کے فوجیوں کی جانب سے سب کو قتل کر دیا گیا۔ آنے والے 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد آبادی کا 5% بھی نہیں رہ گئی تھی۔ اسپین نے مسلمانوں کے بعد بے شمار ممالک پر حکومت کی۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، ان میں سے 58 یونائٹڈ کنگڈم سے آزاد ہوئے، 26 فرانس سے اور 21 رشیا سے اور 21 ہی اسپین سے آزاد ہوئے تھے۔ اسپین کا آفیشیل نیم کنگڈم آف اسپین ہے۔ اسپین دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے قومی ترانے میں کوئی بھی لفظ نہیں، بلکہ یہ صرف ایک ساز پر مشتمل ہے۔ اسپین دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹربائن کا استعمال کیا۔ تھاری لمیٹڈ ریڈ بارسلونا کی فٹ بال ٹیم ہے جنہوں نے فٹ بال کی دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ دونوں اسپین میں موجود کلبوں کی ٹیمیں ہیں۔ اسپین 5,05,992 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے، جبکہ دنیا کا 51واں بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں فرانس، پرتگال، عراق، انڈورا اور جبرالٹر سے لگتی ہیں۔ 2017 میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق اسپین کی آبادی 4,66,00,000 افراد کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا اور یورپ کا 7واں بڑا ملک ہے۔ میڈرڈ اسپین کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 9ویں صدی عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر کو اسپین کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسپینش اسپین کی قومی زبان ہے۔ یہ دنیا میں منظوری کے بعد 21 ممالک میں ایک بڑی تعداد سے بولی جانے والی زبان ہے۔ اسے دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کا بھی حق حاصل ہے۔ اسپینش بولنے والوں کی جتنی تعداد امریکہ میں ہے، اتنی تو اسپین میں بھی نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2050 کے بعد سب سے بوڑھے افراد اسپین میں ہی موجود ہوں گے، کیونکہ اسپین میں انسانوں کی اوسط عمر 82 سال ہے۔ زیتون کا تیل، یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں عرب ممالک سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ زیتون کا تیل پوری دنیا میں 43% کے قریب اسپین پیدا کرتا ہے۔ اسپین میں بارز کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین میں موجود بارز کی تعداد 2,40,000 سے زیادہ ہے، جہاں پر کھلے عام منشیات اور شراب کی فروخت ہوتی ہے۔ اسپین ایک ایسا ملک ہے جس نے ورلڈ وار 1 اور 2 میں کسی بھی ملک کی حمایت میں شرکت نہیں کی تھی۔ اسپین کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے۔ ان کا 1 یورو پاکستانی 220 روپے کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے اسپین پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسپین کا کالنگ کوڈ +34 ہے۔ اسپین کو انتظامی لحاظ سے 17 خود مختار علاقوں اور 2 خود مختار شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ایک علاقائی پارلیمنٹ، ہائی کورٹ اور اپنی ایک حکومت ہے۔ ہر 4 سال کے بعد عوام انتخابات کے ذریعے اپنے ممبران کا انتخاب کرتی ہے، جو بعد میں علاقائی صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسپین کی 76% آبادی مسیحی، 2% مسلم، 1% دیگر مذاہب کے ماننے والے، جبکہ باقی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، یعنی نعوذ باللہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔
76% मसीही लोगों में से 54% आबादी ऐसे लोगों की है जो गिरजाघर का रुख ही नहीं करते या जाते भी हैं तो साल 2 साल के बाद। स्पेन में सग्रादा फैमिलिया नाम का एक चर्च है जो बार्सिलोना में मौजूद है। पिछले 130 सालों से इसकी तामीर का काम जारी है और उम्मीद की जाती है ये 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस टावर हरकुलिस, जिसे पहली सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, आज भी स्पेन में मौजूद है और आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस स्पेन में ही 1454 में बनाया गया था, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मॉडर्न सर्जरी का फादर अबुल कासिम अज़्ज़हरावी का माना जाता है, जिसने 200 औजार सर्जरी के लिए बनाए थे। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे पहले स्पेन में ही एक मुस्लिम साइंसदान ने बनाई थी। स्टेपल और झाड़ू की इजाद भी स्पेन में ही हुई थी। 1900 साल पहले तामीर किए जाने वाले 2 रोमन डैम आज भी स्पेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेन ने बेशक वर्ल्ड वार 1 और 2 में हिस्सा नहीं लिया था, मगर स्पेन में 1936 से 1939 होने वाली सिविल वार ने बेतहाशा तबाही बर्पा की थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर गए थे। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल ही है, जो रोमन दौर से खेलता चला आ रहा है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला बादशाह भी स्पेन ही का था। 1954 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था तो जापान ने फिलिपाइन को खरीदने के लिए 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी, लेकिन फिर उसी अरसे में स्पेन और अमेरिका की होने वाली जंग में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड्स ये ऐसे ममालिक है जहां पर बियर मैकडोनल्ड की ब्रांच में बियर ही सर्व की जाती है। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में हर शख्स मरने के बाद अपने एक जिस्मानी अज़ा का अतिया देने का पाबंद होता है, इस शर्त पर नहीं कि वो मरने से कबल अतिया करने से इनकार कर दे। स्पेन की इतनी आबादी नहीं जितने हर साल विजिटर स्पेन में विजिट के लिए आते हैं। 2016 में 75 मिलियन लोगों ने उसे पसंद किया। स्पेन में सयाहों की आमद की एक बड़ी वजह आज स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का होना भी है और स्पेन को खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती भी है। सिगरेट की इजाद भी 17वीं सदी ईस्वी में स्पेन में ही हुई थी। खलाबाजों के तहत पहनने वाला सूट भी 1935 में पहली बार स्पेन में ही बनाया था। स्पेन के एक शहर में मुनक्कद होने वाला त्यौहार लाटो मार्टेना अगस्त के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। इस दिन हजारों लोग उस जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर लाखों की तादाद में पहले से टमाटर जमा किए होते हैं। लोग एक दूसरे पर टमाटर मारकर इस फेस्टिवल से मजे लेते हैं। जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बिल्डरिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इसको मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से जमा होते हैं। हर साल इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है और अब तक सैकड़ों अफराद इस जानलेवा त्यौहार में जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में लिटरेसी रेट 98% के करीब है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।